the beneficent, the merciful. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Janab Sadr, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेहमानान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। 6 सितंबर 1965 की याद में आज की ये तकरीब मलिक निसार हुसैन साहब ग्रैंड मार्की असलमदाल ने अरेंज की है। और आज की ये तकरीब इस बात की गमाज़ी है कि ज़िंदा कौमें अपने हीरोज़ और अपने मशाहीर और अपनी सिपाह की पुश्त पर साबित कदम खड़ी होती हैं। मैं मलिक निसार साहब की तरफ से, ग्रैंड मार्की की इंतज़ामिया की तरफ से तमाम मेहमानों को वेलकम करता हूँ। सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर नफीस अफजल सरती, MD लैंड एंड हाउसिंग डायरेक्टरेट एंड MD वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाकंड, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सदारत के कुर्सी पर जलवा अफरोज़ हों। जनाब ब्रिगेडियर नफीस सरती। उनके साथ ही मैं दावत दूंगा MNA साबका पाकिस्तान कौमी असम्बली के मेंबर जनाब परवेज़ खान साहब के PK से कौमी असम्बली के मेंबर रहे हैं कि ब्रिगेडियर साहब के साथ आप भी सदारत की कुर्सी पर जलवा अफरोज़ हों। और अब मैं दावत दूंगा जनाब मेजर काजिम मलिक साहब, मेजर काजिम सर, आप भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। आज की इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ करने के लिए मैं हाफ़िज़ सैफुर रहमान को दावत दूंगा कि तिलावत के लिए तशरीफ़ लाएं। हाफ़िज़ सैफुर रहमान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما إن ربي
بہت ہی خوبصورت آواز میں اللہ کے ذکر کو بلند کیا حافظ سیف الرحمان نے. ابھی میں دوبارہ دعوت دوں گا حافظ سیف الرحمان کو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لائیں. حافظ سیف الرحمان. خطا کار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے. وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے. تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا. تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں. ایک تیرا اشارہ اور آسان ہو منزل. ایک تیرا اشارہ اور آسان ہو منزل. ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا. ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں. باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجھائے. باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجھائے. اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا. اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں. ماشاءاللہ بچے شاباش. جزاک اللہ. سبحان اللہ. تمام مہمانان کی رونق بن رہی ہے. ملک نثار صاحب اور اس گرینڈ مارکی کی طرف سے میں تم سب کو ویلکم کرتا ہوں. راجہ سعید نواز صاحب ابھی سٹیج کی رونق بنے. چودھری نثار علی خان گروپ کے ٹیکسلاوا اور اس علاقے کی چودھری نثار گروپ کے سربراہ بھی ہیں اور معزز ایسی شخصیت ہے. میں ان کو ویلکم کرتا ہوں ملک سعید نواز صاحب. اور اس کے علاوہ رفیق قادری صاحب کی قیادت میں اسلم دال پریس کلب کے تمام ساتھی موجود ہیں. ان کو بھی ویلکم. جناب
محترم ملک شاہد عوان صاحب حسن ابدال کے سینئر ترین صحافیوں میں سے اور انٹلیکچوئلز میں سے جناب رفیق مغل صاحب تشریف فرما ہیں، حسن ابدال کی معزز انٹلیکچوئل شخصیت ملک رفاقت صاحب چیئرمین یونین کونسل برہان۔ یہ آج کے 6 ستمبر کی تقریب میں ان تمام شخصیات کی موجودگی اس بات کی غمازی ہے کہ زندہ قومیں اپنے مشاہیر، اپنے شہیدوں اور اپنے جو غازیان ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں۔ بہت شکریہ جناب کیپٹن صاحب، صاحب صدر جناب ستی صاحب اور دیگر معزز مکرم یہاں پہ جتنے بھی تشریف لائے ہیں، ہمارے دوست بیٹھے ہیں اور خصوصی طور پہ بچوں نے بھی پرفارمنس دی، شاباش بچوں بہت خوبصورت، اور سید سکول والوں کو بہت زیادہ مبارک ہو۔ آج کا دن جیسے کہ میرے بھائی یہاں پہ بات کر رہے تھے اور کیپٹن صاحب جہاں پہ موجود ہوں وہاں پہ دوسرا کوئی اگر مقرر بات کرنا بھی چاہے تو شاید اس کی آواز اس نہج تک نہ پہنچے کہ جس طرح وہ گفتگو کرتے ہیں۔ آج کا دن خراج عقیدت کا دن ہے اور ان شہداء کو، ان عظیم ہستیوں کو کہ جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، میں کل ہی اس کے بارے میں کچھ پڑھ رہا تھا تو کوئی شخص چاہے وہ غریب تھا یا امیر تھا، خواتین تھیں یا مرد تھے، سب نے 1965 کے دن ایسا جواب دیا اپنے دشمنوں کو، اپنے دشمن ملک کو، کہ وہ ساری قیامت تک یہ بات بھول نہیں سکیں گے۔ میں انہی الفاظ سے اپنی بات ختم کرتا ہوں اور دیگر جو ہمارے لیڈر یہاں پہ تشریف فرما ہے، جو مہمان تشریف ہم تو لوکل ہیں اور سب کو میری طرف سے، ملک نثار میرا بھائی ہے، انہوں نے بڑا عظیم کام کیا ہے، یہ ایسے موقع پہ انہوں نے اس کا اہتمام کر کے یقیناً جو ہے عوام برادری جو ہے وہ شہداء کو کبھی نہیں بھولتی۔ بہت شکریہ۔ ناظرین محفل، میں آپ سب کی اس موقع پہ یہاں آنے کو ایک ایسا اقدام سمجھتا ہوں کہ جس کے لیے ہمیں ہر وقت اور ہمہ وقت تیار ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے اوپر قرض ہے اور خاص طور پہ تحریک پاکستان کے حوالے سے، اور اس کے بعد ہماری جو افواج بہادر اور غیور ہیں انہوں نے جو ہندوستان کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا، وہ ایک تسلسل ہے اس سوچ کا جو ہمارے اکابرین نے دیکھا تھا، جو ہمارے اکابرین نے اس ملک کے اصول کے لیے ایک بنیادی بات کی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور اسی تسلسل کے ساتھ جب آگے چل کے ہماری بزرگوں نے ہمیں یہ بتلایا کہ ہندو اس حد تک ہم لوگوں سے یہ نفرت کرتے تھے کہ وہ جب کسی دکاندار سے کوئی چیز خریدتے تھے تو وہ کاغذ کے لفافے کو بھی اوپر سے 2 انگلیوں سے پکڑ کر ہمارے ہاتھوں میں پھینکتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ مسلمان ایک گری ہوئی قوم ہے۔ استغفر اللہ، ایسا یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور اس موقع پہ 6 ستمبر کے غازیوں اور شہیدوں کو جو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں پہ آج یہ جو محفل سجائی گئی ہے، میں اس کے منتظمین اور خاص طور پہ کیپٹن عمر فاروق صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا، اور ہم آج تک اور اس کے بعد بھی ہم یہ اپنی نسلوں کا یہ قرض سمجھتے ہیں کہ اس وقت کے جو شہداء ہیں یا آج تک چاہے جنوبی وزیرستان ہو یا کہیں بھی جو ہماری افواج اپنی بے پناہ جانی اور مالی قربانیاں دے رہی ہے، اس کا ہم کسی صورت میں کوئی ان کو سوائے اس کے علاوہ کہ ہم ان کو عزت و تکریم دیں، ہمارے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں کہ ہم ان کی شکر ادا کر سکیں۔ میں تمام اپنے ساتھیوں کی طرف سے خصوصی طور پہ پاک افواج کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ہر قسم کی قربانی کے لیے ہم تیار ہیں۔ اپنے دشمن کو ہم کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس سلسلے میں
ہمارے حسن ابدال میں ایک اسد اقبال ترک صاحب ہیں، انہوں نے ہمیشہ ہر وقت اپنی انجمن خادم الفقراء کے ذریعے پاک افراد کے ساتھ یکجہتی کا ثبوت دیا ہے۔ ہم ہمیشہ کے لیے آئندہ بھی آپ کے ساتھ ہر طرح سے اپنی جانی مالی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ شکریہ۔ یاسر جنون صاحب کو میں 2 منٹ کے لیے دعوت دوں گا۔ ملک رفاقت صاحب کا حکم تھا۔ یاسر جنون صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیڈر بھی ہیں، 2 منٹ کے مختصر خطاب کے لیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعظیم سے لیتا ہے خدا نام محمد، ہے کیا نام صلی علی نام محمد۔ اللہ کرے کہ اس پر حرام ہو آتش دوزخ، جس شخص کے دل پر لکھا ہو نام محمد۔ نہایت ہی قابل احترام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے مہمان خصوصی جناب بریگیڈیئر صاحب اور میرے بڑے بھائی جناب ذوالفقار احاط صاحب، ملک نثار صاحب اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے تو ملک نثار صاحب اور حاجی رفاقت صاحب اور شکیل صاحب اور ان کا تمام انتظامیہ کا دل کی تھا گرہیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا اور مجھے خطاب کا موقع دیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کو اور آپ کے یہ جو کاروبار ہے، یہ بارکی ہے بنائی ہے آپ نے، اللہ پاک اس میں برکت ڈالے۔ میں زیادہ تو باتیں نہیں کرتا کیونکہ بہت سارے مہمان یہاں پر تشریف فرمائے، انہوں نے بھی خطاب کرنے ہیں۔ میں ایک شعر پڑھوں گا، اس میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ روشن کر دی اپنے خون سے گلیاں اس ویرانے کی، روشن کر دی اپنی خون سے گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ راہیں بہت تنگ تھی شہر وفا کو جانے کی، ایک جان تھی سو وہ بھی دے دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھیں گے سرخی اس فسانے کی۔ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا، آپ نے میرے ساتھ ایک نعرے کا بھرپور جواب دینا ہے۔ پاک فوج، پاک فوج، پاکستان، اللہ پاک آپ سب کو آمین ناصر۔ بہت شکریہ جناب یاسر جنون صاحب۔ میں قومی اسمبلی کے سابقہ ممبر نوشہرہ سے میں نے جناب پرویز خان صاحب کو دعوت دوں گا مختصر خطاب کے لیے۔ جناب پرویز خان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر جلسہ بریگیڈیئر نفیس افضل صاحب، جناب تمام حاضرین مجلس، جناب ذوالفقار حیات صاحب، السلام علیکم۔ بعد سلام، آج کا دن جو ہے یہ 6 ستمبر کسی یاد یا کسی بیان کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ اس دن کی یاد ہے جس دن ہم سے 10 گنا بڑی طاقت بھارت ہندو نے اپنے طاقت کے بل بوتے پر ہم پر ہماری غیرت کا امتحان لینا چاہا، اور ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے پاک فوج کے سپاہیوں نے اور افسران نے اپنے خون کا نذرانہ دے کر اس کے اس عزم کو ناکام بنایا اور اس کو ہمیشہ کے لیے یہ سبق سکھایا کہ تم جب بھی ہمارا غیرت کا یہ امتحان لینا چاہو گے تو ہماری بہادر مسلح افواج اور اس کے ساتھ ہمارے کروڑوں عوام
اللہ کے فضل و کرم سے تمہارا یہ ارادہ اسی طرح ناکام بنائیں گے جس طرح 6 ستمبر کو ہماری بہادر افواج اور ہمارے عوام نے مل کر تمہارا اس عزم کو ناکام بنایا تھا۔ ہم یہ بڑی آسان بات ہے کہ پاکستان اتنا آسان نہیں ہے۔ تم یہ سن لو، یہ کروڑوں مسلمانوں کی ان قربانیوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے اپنے ملک کو گھر بار چھوڑ کر پاکستان کے لیے قربانی دی اور خون کا اور اپنی زندگیوں کا نذرانہ پیش کر کے پاکستان حاصل کیا۔ تو پاکستان اتنا آسان نہیں ہے کہ تمہارا یہ خیال ہو۔ یہ تو ایک 6 ستمبر ہے کہ اگر 600 دفعہ بھی تم 6 ستمبر کی یاد تازہ کرو گے تو ہم تمہارے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ہم تمہیں اسی طرح ناکام بنائیں گے اور اسی طرح تم کو ذلیل و رسوا کریں گے دنیا میں جب تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بقایا چونکہ آج 6 ستمبر کا دن ہے تو اللہ کے نزدیک ان شہیدوں کا اور غازیوں کا دن ہے جنہوں نے خون کی قربانی دی تھی اور جو زندہ بچ نکلے تھے۔ اللہ ان کے لیے مغفرت فرمائے، اور شہید کے متعلق تو اللہ خود کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ مرتا نہیں ہے، تم شعور نہیں رکھتے ہو۔ میں اس کے ساتھ تمام حاضرین مجلس کا، بالخصوص نثار حسین اعوان صاحب کا اور جناب مہمان خصوصی صاحب کا اور ان تمام مجلس کا شکر گزار ہوں، اور بالخصوص ان بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس مجلس میں رنگ ڈھنگ ڈالا، اور پھر خاص کر جناب کپتان صاحب کا جنہوں نے یہ میں مختصر خطاب کے لیے جناب سجاد حیدر ایڈوکیٹ صاحب سینئر وکیل ہیں، صرف 2 منٹ کے لیے، کیونکہ مقررین 3-4 رہتے ہیں اور تقریب کو اپنے منطقی انجام کی طرف پہنچانا ہے۔ محترم جناب سجاد حیدر ایڈوکیٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آج کی منتظم کمیٹی، مارکی مالکان، ملک نثار صاحب، ان کے ساتھیوں شکیل صاحب، اپنے بیٹے بھتیجے جنید اعوان صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے اس مارکی کے افتتاح پر بھی اور ایک ایسے کامیاب دن کے افتتاح پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے 6 سپٹمبر کے اس دن کا انتخاب کیا کہ جس دن سیالکوٹ کے مقام پر ایک بہت کثیر تعداد میں مخالف نے جس وقت چیلنج کرتے ہوئے اپنے ٹینکوں کا یلغار بھیجا تو وہاں پر ہماری پاک فوج نے ایک ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا۔ میں اسٹیج پر تشریف فرما چیف گیسٹ بریگیڈیئر صاحب، کیپٹن صاحب، MNA صاحب، ذوالفقار حیات صاحب اور نیولی الیکٹڈ مرکزی انجمن تاجران کے صدر ریسپیکٹڈ چودھری اظہر صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس مبارکباد میں ان کو شریک کرتا ہوں کہ آپ نے بھی یہاں آ کر اس محفل کو عزت بخشی۔ حسن عبدال بار کی نمائندگی کرتے ہوئے میں یہاں پر یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے۔ جو لوگ اس کاوش کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اس پروگرام کو ارینج کیا، بے شک وہ سچے محب ہیں اور وہ پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، وہ پاک فوج سے محبت کرنے والے ہیں۔ پاک فوج ہمارا وہ اثاثہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اپنی سوورینٹی کا استحکام اور اس کے تحفظ کی ضمانت دے سکتے ہیں، اور جو رواج ایک قائم کیا گیا ہے اور جس رواج کو پنپنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاک فوج کے خلاف اپنی گندی زبان استعمال کی جائے، تو اس کے لیے یہ ایک بہترین جواب ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ جس وقت وہ بھاری تعداد میں اپنے ایک غرور کے ساتھ انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا، تو اس وقت کی پاک ماؤں کے پیدا کیے ہوئے پاک ثبوتوں نے یہ ثابت کر دیا کہ تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی، تعداد کی کوئی حیثیت نہیں۔ جذبے اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ ایک ایسی تلوار ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اپنے سے بڑے، اپنے سے طاقتور کے سر کو، غرور والے سر کو جھکا سکتے ہیں۔ بفضل خدا وہ مائیں
جنہوں نے اپنے ایسے سپوتوں کو پیدا کیا جنہوں نے پاکستان اور بر صغیر اور عالم اسلام کا سر بلند کر دیا۔ آج مجھے تھوڑی کمی محسوس ہوتی ہے ان ماؤں کی۔ ہمیں ضرورت ہے ایسی ماؤں کی، ہمیں ضرورت ہے ایسے ماحول کی، ہمیں ضرورت ہے ایسے ایٹماسفر کی کہ جس میں وہ ماحول گھروں میں پیدا کر دیا جائے کہ ہم اپنے ملک سے، اپنے مذہب سے، اپنی فوج سے اپنے بچوں کو محبت کا درس دیں۔ جب تک عوام اپنی فوج کے پیچھے نہیں کھڑی ہوگی، جب تک پاکستان کا جذبہ اور پاکستان کی محب الوطنی کا جذبہ ہمارے دلوں میں نہیں ہوگا، کبھی بھی ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ میرے پاس کہنے کو بہت سی باتیں تھیں، لیکن میں وقت کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف یہی کہوں گا کہ اٹھو کہ بس میں جہاں کا اب اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں علامہ محمد اقبال کے اس نظریے کو، اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان پاک جذبات والے لوگوں کے، اور میں آج اس موقع پر سلام پیش کرتا ہوں اور میں جھک کر سلام پیش کرتا ہوں میجر عزیز حسین بھٹی کو کہ آپ جیسے لوگوں نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ کمی ضرور موجود ہے، اس وقت نظریات کی کمزوریاں ضرور نظر آتی ہیں، لیکن ایسے پروگراموں کے ذریعے ہم ماحول کو پھر 65 والے جذبات میں لے جائیں گے۔ میں کلکولیٹ کر رہا تھا کہ 58 سال کے بعد آج وہ ماحول نظر نہیں آتا، آج وہ جذبات نظر نہیں آتے۔ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ قومیں جذبات سے بنتی ہیں، قومیں سلوگن لے کر چلتی ہیں۔ پاکستانی عوام میں ایسے سلوگنز کا جواب دینے کے جذبات موجود ہیں۔ جب ملک سنوارو پاکستان، قرض اتارو کی سکیم پاکستانی حکومت نے شروع کی، جب سابقہ چیف جسٹس نثار خان صاحب نے ڈیم بنانے کے لیے پیسوں کی ریکویسٹ کی، جب سیلاب کے موقع پر اور جب پاکستان کو کسی جگہ ضرورت پیش آئی تو پاک فوج کے ساتھ پاکستانی عوام نے اپنے جذبات کو دکھایا بھی اور کر کے دکھایا بھی۔ فقط ضرورت اس گیپ کو ختم کرنے کی ہے۔ میں آپ سب سے آخر میں التماس کروں گا کہ ہمیں دعا بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ 65 والا ماحول اور 65 والے جذبات ہمارے آنے والی نسلوں کے دلوں میں پیدا کر دے۔ انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ تھینک یو ویری ویری مچ۔ لال کے صدر چودھری اظہر صاحب کو 1 منٹ کے مختصر خطاب کے لیے دعوت دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام صدر محفل اور اسٹیج پہ دیگر بیٹھے ہوئے معززین، پریس کلب کے ساتھیوں، علماء کرام اور میرے بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم۔ آج ملک نثار صاحب اور گرینڈ مارکی نے یوم دفاع کی تقریب کا انعقاد کر کے یہ ثابت کیا کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ زندہ قومیں اپنے موسموں کو کبھی بھی بلایا نہیں کرتی۔ یہ اس بات کی عکاسی ہے، میں ان کو سرور پیش کرتا ہوں۔ 1965 سے لے کر آج تک پاک فوج دشمن کے ناکام مقاصد کے ساتھ نبردما ہے۔ 1965 کی جنگ لے لیں، 1971 کی جنگ لے لیں یا ضرب عزم لے لیں، کسی نہ کسی طریقے سے دشمن اس ملک کے پاکستان کو ختم کرنے کی ناکام سوچ کے ساتھ کھڑا ہے۔ لیکن پاک فوج کے جوانوں اور پاک فوج کے ساتھ ساتھ نیول اور ایئر فورس کے جوانوں نے جب بھی پاکستان پہ کسی نے حملہ کیا، چاہے وہ ایئر فورس کا ہو، تو ہمارے ایئر فورس کے نوجوانوں نے اس کے جہاز کو کریش کر کے چائے پلا کے واپس کیا ہے۔ الحمدللہ یہ جذبہ پاکستان افواج اور پاکستان قوم میں آج بھی موجود ہے، اور جو کوتاہیاں ہم سے ہو گئی
ان کو بھول کر نظریہ ضرورت کو ختم کر کے نظریہ پاکستان کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ اتنا کہوں گا، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ شکریہ جناب اظہر صاحب، صدر انجمن تاجران حسن افضال۔ جناب اشفاق صاحب صدر مزدور یونین کو انتہائی مختصر خطاب کی دعوت دوں گا۔ محترم جناب اشفاق صاحب، پریزیڈنٹ مزدور یونین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام جناب افضل سدی صاحب، برادرم عزیز ملک نثار صاحب، سٹیج پر بیٹھے ہوئے معززین اور حال میں بیٹھے ہوئے معززین حسن افضال، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتفاق سے میں اس گرینڈ مارکی کا نزدیک ترین پڑوسی ہوں، اور میں اس موقع پر سب سے پہلے ملک نثار صاحب، ان کے رفقا کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور اپنی خوشی کا اظہار بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے اس جنگل میں منگل بنا دیا، اور الحمدللہ یہ جو خس و خاشاک کے ڈھیر تھے آج الحمدللہ پھولوں کی سیج بنے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے یہ لوگ قابل تعریف بھی ہیں اور قابل تحسین بھی ہیں۔ میں آج کے اس پروگرام کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی گرینڈ مارکی کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے دن کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے جس طرح مجھ سے پیش رو ایک مقرر نے کہا، میں سمجھتا ہوں یہ حسن افضال میں پہلی تقریب ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ سارے اہلیان حسن افضال اس روایت کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ میرے محترم دوستو، مجھ سے پیش رو مقررین نے بڑے آسان انداز میں افواج پاکستان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور بڑے اچھے الفاظ میں پیش کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سرحدوں کی حفاظت کرنا دنیا کا مشکل کام ہے۔ جب آپ کا دشمن ایک نہیں، آپ کے دشمن ہزاروں ہوں، آپ کے دشمن باہر سے نہیں، آپ کے دشمن اندر سے ہوں، اس وقت جس ڈیوٹی کو سر انجام دینا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں ان ماں کو بھی جانتا ہوں، ان بہنوں کو بھی جانتا ہوں جن کے بھائیوں کی شادی کی شیروانیاں ٹنگی ہوئی رہ گئی اور پرچم میں لٹ گئی، ان کے بھائیوں کی، ان کے بیٹوں کی شہید جسد خاکی ان کے گھروں میں آ گئے۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ کسی کے کردار کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، کب کر رہا ہے، کہاں کر رہا ہے۔ جس کو سلیقے سے صبح کا ناشتہ بھی نہیں ملتا، وہ بھی اداروں پر تنقید کر رہا ہے۔ نہیں، یہ ادارے ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں، یہ ہیں تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو میں اور آپ ہیں۔ یہ آزادی کی نعمت ان سے پوچھئے جو آج بے سر و زمانی میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہم نے آج تک اپنے کردار کو نہیں دیکھا۔ مجھے آپ سارے نظر آتے ہیں، مجھے اپنا گریبان نظر نہیں آتا۔ جس دن ہم نے اور آپ نے اپنے اپنے گریبان میں دیکھ کر اس ملک کی ترقی، اس ملک کی حفاظت کے لیے کام کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے اس ملک کو ٹیڑھی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی۔ میرے محترم دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اندر کمیاں، کوتاہیاں موجود ہیں، اور سب سے جو میں سمجھتا ہوں فی زمانہ جو ہماری کمی اور کوتاہی ہے وہ ہماری دین سے دوری ہے۔ جب ہم اس پاکستان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل کیا،
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اندر ان اقدار کا نفاذ بھی کریں. جو ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ آئے گا آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اسٹیٹ سیکرٹری صاحب باتیں تو میرے پاس بہت ہیں لیکن کمی اوقات نے رونے نہ دیا. میں علامہ اقبال صاحب کے ایک شعر سے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جب سر میں ہوائے اطاعت تھی سر سبز شجر امید کا تھا. جب ہماری لو اپنے رب سے لگی ہوئی تھی نا اب تو ہم مادی دنیا کے پیچھے پڑ گئے. جب سر میں ہوائے اطاعت تھی سر سبز شجر امید کا تھا. جب سرسری سیاہ چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑا. اور اقبال جب مصاحب نہ رہا اقبال جب مصاحب نہ رہا رکھے یہ قدم کس منزل پر اشجار نے سایہ چھوڑ دیا چشموں نے ابلنا چھوڑ دیا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. سب صدر مزدور یونین فلائٹ لیفٹیننٹ یونس شہید نے سن 1965 میں شہادت کی لیگسی اور روایت کو برقرار رکھا اور اپنا جہاز پٹھان کوٹ کے ایئر بیس پر گرایا اور بھارت کے 17 فائٹر جیٹ تباہ کیے. خونے جگر دے کے نکھارا ہے رخ برگ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. اقبال کے تصور خودی کا پیکر پاک فوج کا جوان اقبال کا شاہین پاک فوج کا جوان اقبال کا مرد مومن سپاہ پاکستان کا جوان. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. 6 ستمبر کو گلیکسیز کہکشائیں مسکرا رہی ہیں. عرش معلیٰ پاکستان کو ناقابل تسخیر قرار دے رہا ہے. گائے کے پجاری ناکام و نامراد ہو رہے ہیں. جانساران پاکستان فتح حاصل کر رہے ہیں اور خیبر سے کراچی اور چترال سے گوادر تک سلطنت اسلامیہ کی فرشتے حفاظت کر رہے ہیں. آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکات ہے. تم ہی سے اے مجاہدو اس قوم کا ثبات ہے. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. انتظامیہ کو مبارک دیتا ہوں کہ سر سید اسکول آف ریپر کیمپس ماڈل ٹاؤن ٹیکسلا نے اپنی بچیوں کو اور بچوں کو تیار کیا. چھوٹی سی 2 بچیوں کی سپیچز ہیں اس کے بعد میجر صاحب کا خطاب ہے بریگیڈیئر صاحب کا قومی ترانہ دعا ہے اور چائے کا اہتمام کیا گیا ہے. اس تقریب اپنے اختتام کو پہنچے گی. جناب حسن علی ایڈوکیٹ صاحب نمائندگی کر رہے ہیں بار کی ان کو بھی ویلکم کیا جاتا ہے. میں سب سے پہلے ہمنا فاطمہ کو بلاؤں گا بچی کو سپیچ کرے گی. سر سید اسکول آف ریپر کی بچی نے سپیچ تیار کی ہے. آجو بیٹا. مجھے آج جس موضوع پر لب تشریح کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے یوم دفاع پاکستان. میں اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کروں گی. کسی کی ہمت ہے ہماری پرواز میں لائے کمی. کسی کی ہمت ہے ہمارے پرواز میں لائے کمی. ہم پرواز سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں. جناب صدر قوموں اور ملکوں کی تاریخ میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو عام دنوں کی نسبت بڑی قربانی مانگتے ہیں. یہ دن وطن کے بیٹوں سے حفاظت وطن کے لیے تن من دھن کی قربانی کا تقاضا کرتے ہیں. ماؤں سے ان کی جگر گوشے اور بوڑھے باپوں سے ان کی زندگی کا آخری سہارا قربان کرنے کا تقاضا کرتے ہیں. معزز سامعین کرام، قربانی کی لازوال داستانیں رقم ہوتی ہیں. سروں پر کف باندھ کر وطن نوجوان حق و باطل کا رخ کرتے ہیں. آزادی کو اپنی جان و مال پر ترجیح دے کر دیوانہ وار لڑتے ہیں. کچھ جام شہادت نوش کر کے ان ہو جاتے ہیں. مکار اور علیحدہ تشخص کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں. جناب صدر، پاکستان ایک امن پسند ملک ہے لیکن تاریخ گواہ ہے جب بھی جنگ مسلط کی گئی پاک عوام اور پاک فوج نے انتہائی جرأت بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی. ایسا ہی ایک واقعہ 6 ستمبر 1965 کی جنگ میں پیش آیا جب بھارتی فوج نے رات میں اندھیرے میں پاکستان پر حملہ
صبح کا ناشتہ لاہور میں کریں گے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ شیر سو رہا ہو تو پھر بھی شیر ہی ہوتا ہے۔ شخص سے غرق میری پرواز تھی، ایک شاہین تھا میں ذہن اقبال کا، ایک بازو پہ اٹھتا تھوں میں آج کل، دوسرے دشمنوں کو گوارا نہیں کرتا۔ جناب عزت، پاکستانی فوج، رینجر، پاک فضائیہ اور پاکستانی قوم نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اپنے ملک پاکستان کا دفاع کیا۔ پاکستانی قوم ان شہداء کی ہمت، جرأت اور بہادری اور دلیری کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ دشمنوں کا شہید۔ معزز سامعین کرام، آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور کسی ملکے لال میں اتنی ہمت نہیں جو اسے مٹانے کا ارادہ بھی کر سکے، اور جس نے بھی اس کی طرف میری آنکھ سے بھی دیکھا، پاکستانی عوام اور پاکستانی آواز وہ آنکھ نوچ لے گی انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ شکریہ۔ ابھی میں امبر بچی کو دعوت دوں گا، انگلش سپیچ بچی نے تیار کی ہے۔ امبر خالد۔ میں چپ نہ تھا کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون، میں چپ تھا کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون، نادان یہ سمجھ بیٹھے کہ مجھ میں قوت للکار نہیں۔ Honorable Chief Guests and dear audience, Assalamu alaikum. Today the topic of my speech is Defense Day of Pakistan. Today we proudly celebrate it as the Defense Day of our sweet motherland. The entire world knows that in 1965 how the fearless, courageous and daring tigers of Pakistan Army crushed the planned organization, the secret aggression of the enemies. Respected audience, Pakistan was not made a charity. It was not made to secure land, and it was not made in a day. Pakistan is the result of Islamic ideology. Its foundation lies between two-nation theory of Sir Syed Ahmad Khan and in the efforts of Ali brothers, in the bold step of Maulvi Fazlul Haq, in the dreams of Allama Muhammad Iqbal, and finally in the undefeatable leadership of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Respected honorables, Hindus still continue the fake pride of numerous strength with their mind. So their heart did not accept Pakistan as the prospering. In the short, they did their best and attacked Pakistan in 1965 with their full night in the darkness of the midnight. Pakistan was far scattered, but its people were one of the Muslims. In the end, being the young falcon, let's aim together that we should work hard with honor, dignity, and sense of pride. Pakistan Zindabad. Thank you, everyone. گرینڈ مارکی کی جو انتظامیہ ملک نثار صاحب اور ان کے ساتھیوں جنید صاحب اور شکیل صاحب پر مشتمل ہے، میں تقریب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب اپنے عسکری قیادت جو میرے سینئرز بیٹھے ہیں ان کو دعوت دوں گا۔ میجر کاظم علی خان صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ تقریب سے خطاب کریں۔ محترم میجر کاظم علی خان۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ جناب صاحب اور معززین کرام، ہماری سول سوسائٹی کے تمام نمائندوں، السلام علیکم۔
میں سب سے پہلے اپنا مختصر سا تعارف پیش کروں گا. میں پاک فوج کا ایک ادنا سا ثبوت ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی غیور مٹی سرگودا سے تعلق رکھتا ہوں، جسے شاہینوں کا شہر کہا جاتا ہے، جس نے ہر جنگ میں ہر موقع پر اس ملک کے ساتھ وفا کی ہے اور دشمن کو ہر محاذ پر ناکو چنے چکوا دیا. میں بہت اچھا مقرر رہی ہوں، مجھے اچانک آ گیا، اس لیے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. ملک اس وقت انتہائی نازک صورتحال سے 1971 کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، اور فوجی عسکری قیادت اور فوج اور سول سوسائٹی کے درمیان ایک اتنا بڑا گیپ پیدا کیا جا رہا ہے جو ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. 1971 میں سوشل میڈیا اتنا زیادہ نہیں تھا، عام لوگوں کا رابطہ کم تھا، اخبار بہت کم تھے، ٹی وی برائے نام تھا، لوگوں کے اندر بہت زیادہ گیپ تھا. آج پھر وہی صورتحال پیدا کی جائے گی، لیکن آج ہمارا سوشل میڈیا ہے، جس سوشل میڈیا میں کمزوری بنا کے فوج اور عوام کے درمیان ایک گیپ پیدا کیا جائے. میری آپ تمام بھائیوں سے، تمام معززین سے، تمام بہنوں سے، بیٹیوں سے جو ہمارے سے عمر میں بہت کم ہیں اور سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیوسٹ ہیں، آپ سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اسی سوشل میڈیا کو ایک اسٹرینتھ بنائیں. عوام اور فوج کے درمیان جو ایک گیپ پیدا کیا جا رہا ہے اسے کم کیا جائے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو فوج کو پروموٹ کریں گے، جو حقیقت ہے اس کو سامنے لائی جائے، عوام کو آگاہی دی جائے. پاک فوج اور ریاستی ادارے اس ملک کی حفاظت کے ضامن ہیں. یہ بات آپ نے تمام لوگوں کو ادھر موجود بیٹھوں جو موجود ہیں سب نے پورے معاشرے میں پھیلانی ہے، تاکہ یہ جو ایک دشمن اندرونی اور بیرونی دشمن کے جو عزائم ہیں اسے ہم نے ختم کرنا ہے مل جل کے انشاءاللہ. اور ہم سب لوگ ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے، یہ بڑا آسان ہے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانا، عسکری قیادت کو، اداروں کو، جج صاحبان کو، بیوروکریٹس کو، کسی کو بھی تنقید کا نشانہ بنانا بہت آسان ہے، کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ ایک تحریر، ایک ٹکر چلا دیا جائے، اس کی صفائی کے لیے آپ کو بڑے دن چاہیے ہوتے ہیں. لیکن جب تک ہم حقیقت کو سامنے نہیں لائیں گے، اپنی اسی اسٹرینتھ کو بنانے کے لیے، اس ملک کو بنانے کے لیے، اس جو ایک غیر معمولی سی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری کرنی ہوگی. میری ذاتی یہ خواہش ہے، میری یہ ذاتی آپ سے رائے ہے، میری یہ ذاتی آپ سے گزارش ہے کہ ایز انڈیویجول ہم سب اپنی اپنی ذمہ داری دیکھیں اور اس کے مطابق ہم معاشرے میں اپنا رول ادا کریں. یہ بڑا آسان ہے یہ کہنا کہ فلانا یہ کر رہا ہے، فلانا یہ کر رہا ہے. ہم پہلے اپنے گریبان میں جائیں گے، میں سب سے پہلے اپنے گریبان میں جاؤں اور میں دیکھوں کیا میں اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں. ایک پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک گھر کا فرد ہونے کے ناطے کیا میں اپنی ذمہ داری پورا کر رہا ہوں. رات سونے سے پہلے جب ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے تو بہت زیادہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں گرینڈ مارکی کی طرف سے جناب عزت مآب بریگیڈیئر نفیس افضل ستی صاحب، خان پرویز خان صاحب، کاظم علی خان صاحب اور دیگر جتنے بھی میرے دوست احباب یہاں پہ تشریف لائے ہیں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. کافی دنوں سے میں سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں دیکھ رہا تھا، پڑھتا بھی رہتا ہوں اور کمنٹ بھی کرتا ہوں. میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ جو قومیں اپنے موسموں کو بھول جاتی ہیں وہ ہمیشہ غلام بنتی ہیں، حکمران نہیں بنتی. تو میں نے اپنی اس سوچ پر 6 ستمبر کو منانے کا پروگرام بنایا. اس میں میرے دوستوں نے میرے ساتھ مدد کی. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام پورے پاکستان میں ہونے چاہیے. یہ ہمارے شہداء ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ شہداء تو ہمیں پاکستان دے کر گئے ہیں،
हमें आज़ादी दे कर गए हैं, हम अपनी आने वाली नस्ल को क्या दे के जा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का ख्याल कर रहे हैं कि जो कुछ करें सिर्फ अपनी ज़ात के लिए और सिर्फ के लिए। क्या हम अपने बच्चों का जो भी बंदोबस्त कर रहे हैं, चाहे किसी दूसरे कंट्री में चले जाए यहाँ से लेकर, यार अल्लाह के हमने जवाब देना है। ये लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, अल्लाह हमसे पूछेगा तुम्हें कुर्बानियाँ देकर एक वतन दिया था, उस वतन का आप लोगों ने क्या असर किया है? ये मुसलमान होना काफ़ी नहीं है, इसकी हिफाजत करना हम सब पर फर्ज है। इसमें जितनी कम्युनिटी है, चाहे उसमें सिविलियन है, साफ़ी हजरात हैं, टीचर्स हैं, हमने कोशिश किया है कि हसन अब्दाल के तमाम लोगों को मदऊ किया है जो करीम लोग हैं यहाँ पे सरबराही करते हैं। तो सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो आप सब लोगों से ये दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी इस कौम के बारे में सोचें। अपना आप हर बंदे ने जवाब देना है। वहाँ पे ये कोई नहीं कहेगा कि वो वज़ीर-ए-आज़म इस तरह था और वो इस तरह था। अपना जवाब हर बंदे ने देना है। हर बंदा अपने आप को ठीक कर ले, अल्लाह के फजल से वो जन्नत में भी जाएगा और आखिरत में भी सुरखरू होगा। ये नहीं होगा कि उस वक़्त हम कहेंगे जी वो करप्ट था, तो क्या यार कोई करप्ट है तो आप उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हो? आपको अल्लाह ताला ने शऊर दिया है, तालीम है, हर चीज़ आपके पास अल्लाह ने दी, और अल्लाह आपसे यही बात पूछेगा कि आपने आपको जो चीज़ दी थी उसकी हिफाजत क्यों नहीं की? आप अपने घर की हिफाजत करते हो, गाड़ी की हिफाजत करते हो, एक इवन चारपाई या बल्ब है उसकी भी हिफाजत करते हो। यार ये पाकिस्तान की वजह से ये सारी चीज़ें आपको मुयस्सर हैं। अगर आप पाकिस्तानी और पाकिस्तान की फ़ौज के और इस कौम के मुखालफ हो तो फिर आप सिर्फ अपनी ज़ात का सोचोगे। अगर आपने सबका सोचना है तो सबसे पहले पाकिस्तान है। आप पाकिस्तानी बनो, कोई किसी जमात, सारी जमातें उसके बाद में, मैं भी किसी जमात का हूँ, लेकिन किसी जमात से वाबस्तगी पाकिस्तानी होने से अफजल नहीं है। सबसे पहले पाकिस्तानी है और पाकिस्तान का नारा लगाओगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको तरक्की देगा और बरकत भी डलेगी और यूनिटी भी आएगी। कोई कौम हमारी तरफ आँख उठा के नहीं दे सकती। अस्सलाम। पाकिस्तान आर्टिस्ट फैक्ट्री वाकेंट में एमडी के ओहदे पर फाइज हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इस नेक सिफत और शरीफुल नफ्स इंसान जिनके तहत ये खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, उनसे इंतहाई हर लम्हे कुछ न कुछ अपने बात से सीखता हूँ। जनाब ब्रिगेडियर नफीस अफजल सत्ती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफ़िल, ऑर्गेनाइज़र्स, आज के इस फंक्शन के निसार साहब, कैप्टन उमर जो कि आज यहाँ पे सारे इंट्रोडक्टरी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, और हाज़रीन मजलिस वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। मैं आज के इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है मलिक निसार और उनके साथी और उनके साथ जो सर सैयद स्कूल ऑफ ड्राइवर्स की एडमिनिस्ट्रेशन, टीचर्स और बच्चे और बाकी सारे लोग जो इस इवेंट में शामिल हैं, उनको एप्रिसिएशन पेश करता हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा मुल्क पाकिस्तान अगर है तो हम हैं। हमारे पास जितने मर्ज़ी पैसे हों, रिसोर्सेज हों, लेकिन हम सिर्फ पाकिस्तान में ए ग्रेड सिटीजन्स हैं। दुनिया के किसी और मुल्क में हम अपने सारे रिसोर्सेज लेके चले जाएं तो वहाँ पे काबिल इज़्ज़त नहीं हो सकते। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारा मुल्क है तो हम हैं। हमें अपने पास्ट, अपनी हिस्ट्री से सीखना चाहिए। हमारे जो लोग पहले गुज़र चुके हैं और शहादतें दे चुके हैं, उनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं और आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से हम जी रहे हैं। और हमें अपने जो आबाओ अजदाद हैं 1947, उसके बाद के जो हमारे मार्के मुख्तलिफ़ दुश्मनों के साथ हुए और इस वक्त जो अंदरूनी इंतशार है, हमें उस सारे के ख़िलाफ़ इस वक्त एक मुत्तहद कौम होके परफॉर्म करना है ताकि हम दुनिया की लीडिंग कौमों में शामिल हों। और हमारे पास हमारे दुश्मनों के मुकाबले में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो हमारा मज़हब है। हमारा मज़हब हमें हर तरह की आगाही देता है, एक डे टू डे लाइफ गुजारने का तरीका भी देता है, साइंस को पढ़ने का तरीका भी देता है,
اس وقت دنیا میں ہمارے مذہب اور قرآن کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کو لے کے مختلف طریقوں سے ریسرچ ہو رہی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں. دنیا کے اندر جو یونیورس ہے، چاند، سورج، ستارے اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں، لیکن صرف ایسے نہیں ہے کہ اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں، ان کے ساتھ اللہ نے ایک لاجک کریٹ کی ہے. وہ لاجک انسان کو آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی کریٹ کی ہوئی اس یونیورس اور اس کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے جو لاجک کریٹ کی ہے، دن کیوں نکلتا ہے، رات کیوں ہوتی ہے، ہر روز سورج، اللہ کے لیے قدرت میں کیا مشکل تھا کہ 24 گھنٹے سورج رہتا، 24 گھنٹے چاند رہتا، یا چاند کیوں بڑھتا گھٹتا ہے. ان سب کے پیچھے لاجک ہے جو شاید ابھی تک ہماری سمجھ میں نہیں آیا، اور ہمیں اگر اپنے مذہب سے ہم اس چیز کی گائیڈنس لیں تو یقیناً ہم دنیا بھر کی قوموں کے آگے لیڈ کر سکتے ہیں. باقی سارے مجھے بڑی خوشی ہے ملک نثار صاحب سے کہ انہوں نے ایک کمپریہنسو طریقے سے ساری سوسائٹی کے لوگوں کو بلایا. اس میں سیاستدان بھی ہیں اور سیاستدان سب سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں. اس میں لائرز ہیں، اس میں پریس کلب کے لوگ ہیں، اس میں اسکولوں کی ریپرزنٹیشن ہے، اس میں اسلامی بیک گراؤنڈ کے لوگ، مجھے بچے بھی نظر آ رہے ہیں. تو ماشاءاللہ ہمیں اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے. جو چیز ہمیں صحیح سمجھ آتی ہے ہمیں اس کے بارے میں فردر ریسرچ کرنی چاہیے. کسی نے بجلی بنا دی، ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آ رہی کہ بجلی کیسے بن گئی. ملک کے اندر جہاں جہاں پہ کوئی پرابلم ہوتی ہے ہمیں اس سب کی اس مشکل کو دور کرنے کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. ہمیں اس سوسائٹی کا ایک پازیٹیو حصہ بننا چاہیے. ہمیں کوئی آدمی آ کے کوئی بات کہتا ہے تو اس کو ایویلیویٹ کرنا چاہیے. سوشل میڈیا بڑی پازیٹیو چیز ہے، دنیا اس کو بڑے اچھے طریقے سے لے کے چل رہی ہے. ہمیں بھی سوشل میڈیا کے اوپر مذاق اور گانوں سے آگے چلنا چاہیے. سوشل میڈیا کے اوپر کوئی میسیج آتا ہے کہ فلانی جگہ کے اوپر آگ لگ گئی، تو پہلے تحقیق کرنی چاہیے کہ آگ لگی ہے یا نہیں. یہ نہ ہو کہ ہم اس آگ لگنے کے میسیج سے آگ پھیلائیں. تو اپنے ملک کے اندر ہم سب لوگوں کو میچیورٹی کے ساتھ رہنا چاہیے اور کوشش یہ کریں کہ ہم آپس کے ڈفرینسز کو ختم کریں. میرے پاس جب لوگ مختلف زندگی کے شعبوں سے آتے ہیں تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں. یہ سسٹم اللہ ریورس بھی کر سکتا تھا کہ ہم کسی سے مانگ رہے ہوتے ہیں. اور آپ لوگ جتنے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مزدور یونین کے لیڈرزان بھی ہیں، اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہم اس پوزیشن پہ ہیں کہ ہم لوگوں کو روزگار مہیا کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے گھروں میں اتنی پریشانی نہیں ہے جتنی ایک عام مزدور کے گھر میں. آپ لوگوں کی آپس کی لڑائی ہے، کوئی ڈفرینسز ہیں، اس کی وجہ سے اگر ایک بزنس بند ہوتا ہے تو اس دہاڑی دار کا سوچے کہ اس کے گھر میں کیا ہوگا. اور اگر ہم باقیوں کے لیے سوچنا شروع کریں گے تو یقیناً اللہ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا اور ہم اس ملک میں آگے بڑھ سکتے ہیں. ان دی اینڈ ونس اگین ہمیں سائنٹیفک طریقوں کے مطابق اپنے مذہب سے گائیڈنس لے کے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے. یہ ملک ہے تو ہماری عزت ہے. اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہر آدمی کو اس سوسائٹی کے اندر ایک پازیٹیو کردار ادا کرنا چاہیے. بہت شکریہ. تھینک یو.